عمران خان کی کیبنٹ میں ایک شخصیت تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ نیب میں ان کو جب بلایا گیا تھا تو انہوں نے تفصیل میں بتایا تھا کہ اگریمنٹ تو کانفیڈینشیل تھا، این سی اے نے کہا تھا کہ اگریمنٹ آپ کھول بھی نہیں سکتے، تو کھولا بھی نہیں تھا، تو اور یہ کہ یہی بات انہوں نے بھی ریپیٹ کی کہ جی پیسے تو آنے نہیں تھے ریاست کے پاس. لیکن بڑی عجب بات ہے، اگر اتنی ایویڈنٹ چیز تھی سلمان اکرم راجہ صاحب، تو پھر آپ کے لائر کیا کہہ رہے تھے، کیس کیا ہو رہا تھا کورٹ میں؟ آئی ایم سرپرائزڈ. نہیں دیکھیں، کیس سارا یہی ہو رہا تھا. میں بہت ایک طرح سے خوش ہوں کہ اب یہ ججمنٹ آ گئی ہے، اب کوئی ابہام نہیں رہے گا کہ کیا واقعات تھے اور کیا ایویڈنس ہے، کیا شہادت میسر ہے ریاست پاکستان کو. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم پروگرام میں بیٹھ کے یہی سب بات کرتے تھے کہ یہ بالکل ایک جھوٹا بیانیہ ہے، لیکن وہ بات دب جاتی تھی. ایک مجھے آپ نے بلایا، اگر گیسٹ تو 4 اور ہوتے تھے اور ان کے واویلے میں بات سامنے نہیں آتی تھی. اب یہ ایک ججمنٹ ہمارے پاس ہے 148 صفحات کی. میں اس کو بالکل پڑھ کے آیا ہوں اور میں پورے پاکستان کے ہر وکیل کو چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے بیٹھے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غلط ثابت کرے. دیکھیں، اس ججمنٹ میں جو بات سامنے آتی ہے، کچھ بنیادی جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں سمجھ لینے چاہیے. دیکھیں، ملک ریاض فیملی کے 9 اکاؤنٹ ہیں جو برطانیہ میں فریز کیے نیشنل کرائم ایجنسی نے. ایک وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. انویسٹیگیشن وہ اس لیے کر رہے تھے کہ 1 ہائیڈ پارک کارنر جو حسن نواز صاحب کی ملکیت تھی، وہ ریاض فیملی نے خریدا 50 ملین پاؤنڈ میں، اور اس سے وہاں پہ گھنٹیاں بجیں کہ یہ 50 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی کون خرید رہا ہے اور کیوں خرید رہا ہے، کیونکہ وہی پراپرٹی چند سال پہلے 8-10 ملین پاؤنڈ میں بکی تھی. تو یہ 8-10 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی جو ہے یہ 50 ملین پاؤنڈ میں کیوں خریدی گئی ہے، اس کے لیے وہاں پہ ایک تفتیش شروع ہوئی. اچھا، اور یہ بھی مزے کی بات ہے، اس تفتیش کے لیے بھی ہم نے کہا، پہلا خط جو ہے وہ بھی ججمنٹ میں آ گیا ہے کہ پاکستان نے لکھا کہ یہ آپ پتہ کیجئے کہ اتنی بڑی رقم کیوں ادا کی گئی ہے. تو وہ تفتیش شروع کرائی 2018-19 میں پاکستان کی ARU نے. یہ اور ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے دیے تھے پیسے، تو آپ نے کہا یہ پتہ کریں کہ انہوں نے جی. تو یہ خط بھی اس میں آ گیا اس ججمنٹ میں کہ یہ تفتیش تو شروع ہو گئی تھی اس وقت 2018 کے دوران کسی وقت. بہرحال یہ تفتیش ہو رہی تھی. اس تفتیش کے دوران نیشنل کرائم ایجنسی نے پہلے 14/12/2018 کو ایک اکاؤنٹ فریز کیا، 20 ملین پاؤنڈ تھے جس میں ریاض فیملی کا. اس کے بعد 12 اگست 2019 کو مزید 8 اکاؤنٹ فریز کیے جن میں 119.7 ملین پاؤنڈ تھے. تو اس طرح یہ تقریباً 140 ملین پاؤنڈ بن گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 14/12/2018 اور 12/8/2019 کے درمیان 8 ماہ کا وقفہ ہے. یعنی کہ ریاض فیملی کو کوئی خاص فکر نہیں تھی کہ 20 ملین پاؤنڈ کا ایک اکاؤنٹ فریز ہوا ہے. ان کا خیال تھا یہ ہم کلیئر کرا لیں گے، اسی لیے انہوں نے باقی 8 اکاؤنٹوں میں 120 ملین پاؤنڈ جو ہیں جو کہ رہنے دیے، جو کہ فریز ہو گئے. یہ سب اس ججمنٹ میں ہے، پیج بائی پیج میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ فیکٹس تو آ گئے نا، ان فیکٹس کو یہ نہیں جھٹلا سکتے تھے. 12/8/2019 از دی میجر فریزنگ آرڈر. 8 اکاؤنٹ فریز ہوتے ہیں جن میں 120 ملین پاؤنڈ تقریباً 119.7 ملین پاؤنڈ موجود ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، یہ عمل ہو رہا ہے 12 اگست کو. اس سے پہلے اپریل 2019 میں 458 کنال زمین جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ٹرانسفر کرتا ہے ذوالفقار بخاری صاحب کے نام، اور اس میں لکھتا ہے کہ یہ ہے القادر یونیورسٹی، 458 کنال، کہ یہ زمین ہے القادر یونیورسٹی کے لیے. سو لکھتا ہے کہ یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے لیے دی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت ابھی ٹرسٹ بنا نہیں تھا. وہ پروسیس وقت لیتا ہے. ہمارے ہاں تو آپ کوئی NGO بنانے جائیں، کوئی سوسائٹی، تو کلیئرنس کرانی پڑتی ہے، سیکیورٹی لیکن یہ تو پرائم منسٹر انوالو تھے. فائن، لیکن یہ شروع ہو گیا تھا معاملہ. سو انہوں نے لکھا اس میں کہ زمین دی جا رہی ہے القادر یونیورسٹی کے لیے، اور یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ذوالفقار بخاری صاحب کو اپریل 2019 میں. تو آپ کہہ رہے ہیں جو اکاؤنٹ فریز ہوا شروع بعد میں ہوئے نہیں، جو شروع میں ایک اکاؤنٹ ہوا تھا، ایک اکاؤنٹ انہوں نے پیسے ویسے نہیں نکالے، ان کو لگائے، انہیں لگا یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کچھ ہے ہی نہیں معاملہ. انہوں نے 120 ملین پاؤنڈ اپنے دیگر 8 اکاؤنٹس میں چھوڑ دیے جو کہ اگست 2019 میں فریز ہوئے. یہ زمین اس سے پہلے اپریل 2019 میں خرید کے ذوالفقار بخاری صاحب کے نام معرفت القادر یونیورسٹی جو ہے کر دی گئی تھی کہ القادر کے لیے زمین ہے. اچھا، یہ ایک عمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریاض فیملی اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے. ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈی فریز ہونے کے بعد ان اکاؤنٹ سے وہ براہ راست خود اپنے دستخط سے پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں پاکستان کو. یہ بھی آپ جی 29/11/2019 کو. یہ تو لیکن دسمبر میں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا.
29/11/2019 کو 102.3 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد 3/12/2019 کو 34.36 یہ کدھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں؟ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ خود میں. ہی ڈائریکٹلی جی ڈائریکٹ ہو رہے ہیں, کوئی اس میں ریاست پاکستان کا عمل دخل ہی نہیں ہے. وہ اپنے دستخط سے اپنے بینک کے ذریعے اپنے بینک کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ پاکستان میں فلاں اکاؤنٹ ہے, رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر سو اینڈ سو, تو ڈائریکٹلی ریاض فیملی کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں ان نومبر 2019. تو یہ جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان, غلط سن لیں میری بات, میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں نا. سو نومبر 2019 میں ڈائریکٹلی ریاض خاندان یہ پیسے ٹرانسفر کرتا ہے 102.29 ملین پاؤنڈز آن 29/11/2019. پھر 3/12/2019 کو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ 34.36 ملین پاؤنڈز. اور مزے کی بات 11/5/2022 یعنی کہ اپریل 2022 میں عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت گر چکی ہے, مئی 2022 میں مزید وہ ٹرانسفر کرتے ہیں 34.49 ملین پاؤنڈز. اس طرح ٹوٹل ملا کر یہ بن جاتا ہے 171.15 ملین پاؤنڈز. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ایز پرائم منسٹر سن لیں میں پوری بات آپ کو اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں یہ ہو جاتا ہے سارا کچھ. سو ڈائریکٹلی یہ پیسہ جو ہے ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں. دوسری بات, and obviously UK government is not objecting to anything. No, and دیکھیے جو امپورٹنٹ بات تھی نا, جو ہمارے سارے مبصر, سارے ہمارے وکیل دوست پی ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ یہ پیسہ تو ریاست پاکستان کی ملکیت تھا اور کیبنٹ نے اس کو ری روٹ کر دیا ادھر اور بھیج دیا. یہ کہاں ہے؟ دیکھیں ایک رقم جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹس میں تھی, 1+8=9 اکاؤنٹس میں تھی, اس رقم کو اگر آپ نے پاکستان حکومت یا پاکستان ریاست کی رقم قرار دینا تھا تو کسی کورٹ کا آرڈر ہونا چاہیے نا. ایسے ہی تو وہ نہیں ہو جاتی. وہ رقم ان کے اکاؤنٹوں میں موجود ہے اور انہی کے اکاؤنٹوں میں وہ ڈی فریز بھی ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ این سی اے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں تھی ان رائٹنگ اباؤٹ دس منی. دیکھیں when the money is transferred, the large part of it 102 ملین پاؤنڈ 29/11/2019 کو ہو گئے ٹرانسفر. پوری ذرا مجھے بات کرنے دیجیے. تو یہ رقم ٹرانسفر ہو گئی ڈائریکٹلی وہاں سے. اب سوال یہ تھا کہ اس رقم کی ٹرانسفر سے پہلے کیا کسی عدالتی حکم کے تحت برطانیہ میں یہ قرار پایا تھا کہ یہ رقم ریاست پاکستان کی رقم ہے؟ نو. پوری یہ ججمنٹ آپ پڑھ لیں, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پڑھ لیں. دیکھیں جو ذرا سا بھی قانون کو سمجھتا ہے نا, تفتیش کے دوران تو روز نیب اکاؤنٹ فریز کرتے ہیں. اکاؤنٹ فریز کرنے سے وہ رقم حکومت کی رقم تو نہیں بن جاتی. اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے, مقدمے میں کوئی فیصلہ آتا ہے, فیصلے کے بعد کہا جاتا ہے ابھی آپ سن رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے پورا تفصیل میں بیان کر دیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا. بٹ ٹیک اس ٹو میں ایک بات اور عرض کر دوں. دیکھیں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ برطانیہ میں کوئی رقم کسی کی انہوں نے منجمد کی اور پھر اس کو اٹھا کے نائجیریا کی ریاست کو دے دیا. لیکن وہاں آرڈر ہوتا ہے کسی عدالت کا, ایک عدالت دیکھتی ہے اور کہتی ہے ہاں منجمد کرنا ایک بات ہے, فریزنگ آرڈر تو کورٹ نے کر دیا, لیکن اس کے بعد اس رقم کو یہ قرار دینا کہ یہ رقم اس شخص کی نہیں ہے جس کے اکاؤنٹ میں ہم نے اس کو فریز کیا ہے, یہ رقم ریاست کی ہے, پاکستان ہو یا نائجیریا ہو, ایسا کوئی آرڈر یہاں پاس نہیں ہوا. دی کرمنل انویسٹیگیشن واز ڈراپڈ اور ایک سول سیٹلمنٹ انہوں نے کی ریاض فیملی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ رقم آپ یہاں سے لے جائیے. کلیئر کر دیا, ہمیں سمجھائیں عمران خان صاحب کا. اس میں عمران خان صاحب کا کیا رول آتا ہے. ہوا یہ کہ 6 نومبر کو شہزاد اکبر صاحب نے کوئی ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی جس کو یہاں ریپروڈیوس نہیں کیا گیا کہ وہ کیا تھی, وہ سائن کی اور این سی اے کو کہا کہ یہ جو آپ کا معاہدہ ریاض فیملی کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کو خفیہ رکھیں گے. اچھا وہ کیا تھی ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی؟ اس پورے مقدمے کے دوران ریپروڈیوس کر دیتے نا, اب تو وہ ریاست پاکستان کے پاس ہونی چاہیے یا وہاں سے بلا لیتے کسی کو. یہ لکھا ہے جج صاحب نے, اور بلکہ جو بحث کی عمران خان صاحب کے وکلاء نے, انہوں نے کہا بھی این سی اے کا ایک نمائندہ تو اسلام آباد میں موجود ہے, اس کو کیوں نہیں طلب کرتے آپ؟ ابھی بھی ہے؟ جی. کون ہے؟ کوئی ہے ہائی کمیشن میں, وہ بیٹھتی ہیں, ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے عثمان یا کیا, کہ بھی ان کو بلا کے آپ ان سے پوچھ لینا کہ کیا ہے اس ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی میں. لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, بیکاز آپ کی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ججمنٹ میں ہے کہ تمام یہ جو تھے جہاں وہ فیکٹس ہیں اور جو ٹرانسفر ہو گئے پیسے سپریم کورٹ میں, تو پھر آفٹر دی افیکٹ کیا ضرورت تھی یہ ڈیڈ وغیرہ؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. سو
شہزاد اکبر صاحب 6 نومبر 2019 کو کوئی ڈاکومنٹ وہاں سائن کرتے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی ہے کیا. اس کے بعد 3 دسمبر کو کیبنٹ میٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی ہے, اس کو کیبنٹ اپروو کرتے. کیبنٹ اس ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی کو اپروو کرتے ہیں. سلمان ایک سیکنڈ, 5 لوگ ہیں جس میں اسد عمر ہیں اور فیصل واڈا ہیں, شیرین مزاری ہیں, 2 شیخ رشید ہیں جو آواز بلند کہتے ہیں کہ بھئی نہ کریں نہ کریں نہ کریں. تو کوئی وجہ دیکھیں ان کو نہیں پتا تھا نا, کیونکہ انہوں نے وہ پڑھی نہیں تھی, غالباً یہ وجہ تھی. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تمام مقدمے میں آپ ریپروڈیوس کر دیتے نا وہ ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی اور کہتے کہ دیکھیں اس کی وجہ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے. وہ تو نہیں ہوئے کیونکہ 3 دسمبر سے پہلے وہ تو پیسے تو ٹرانسفر ہونا شروع ہو چکے تھے. 102 ملین پاؤنڈ آ چکے تھے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. سو یہ بات واضح ہے کہ جو کچھ کابینہ میں 3 دسمبر کو ہوا, پیسے اس کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے پاکستان, پیسے کسی اور وجہ سے آ رہے تھے. وہاں پہ جو بھی ڈیل کی, جو بھی سیٹلمنٹ کی, ملک ریاض صاحب, ان کی فیملی نے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے, پیسے اس وجہ سے آنا شروع ہو گئے تھے. عمران خان صاحب کا رول یا کابینہ کا جو رول ہے وہ 3 دسمبر تک محدود ہے کہ 3 دسمبر کو کوئی ڈاکومنٹ تھی, وہ کیبنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کو اپروو کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے وہ پیسہ جو پاکستان کی ملکیت تھا اور ریاست کی ملکیت تھا اور ریاست کی طرف آ رہا تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا, بالکل غلط ہے. کوئی فیصلہ برطانیہ میں کسی عدالت نے نہیں کیا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے, ریاست پاکستان کو دے دو. ایسا بالکل نہیں تھا. اگر یہ پیسہ پاکستان نہ آتا تو یہ وہیں پڑا رہتا, مقدمے چلتے, ریاض فیملی مقدمہ کرتی, ہو سکتا ہے ہم ریاست پاکستان چلی جاتی اور کہتی یہ پیسہ ہمیں دو, 8-10 سال پتہ نہیں مقدمہ ہوتا. یہاں وہ پیسہ آ گیا, 3 دسمبر سے پہلے آنا شروع ہو گیا, اور یہ پیسہ سارا جو ہے, جو پاؤنڈز ہیں فورن کرنسی, وہ جاتی ہے اسٹیٹ بینک میں, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں گیا. اس کا جو روپی ایکویولنٹ ہے وہ گیا رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, وہاں پڑا رہا سارا عرصہ, اس پہ 20 ارب روپے کا منافع ہوا. اور 2023 میں سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت یہ تمام پیسہ جو تھا ریاست پاکستان کو منتقل کر دیا چلا گیا پیسہ. ایک پیسہ بھی اس میں سے کہیں اور نہیں گیا, پورے کا پورا. یہ کب گیا؟ دسمبر 2023 میں بھی آپ کو آرڈر دے دیتا ہوں. the money has gone. جی the money جو ہے, the entire money has gone to the state of پاکستان. یہ ہے جی 23/11/2023 کا سپریم کورٹ کا آرڈر. سپریم کورٹ نے کہا یہ پیسے جو ہمارے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تمام کا تمام وہ پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے. ایک پیسے کا ریاست پاکستان کو نقصان نہیں ہوا, اور جو ٹرسٹ بنا وہ تمام کا تمام ایک پبلک ٹرسٹ ہے. یہ زمین اس ٹرسٹ میں پڑی ہوئی ہے. یہ زمین کو عمران خان لے کے تو نہیں چلے گئے کہیں پہ. یہ ٹرسٹ اگر آج حکومت ٹیک اوور کر لیتی ہے تو یہ ٹرسٹ ہی رہے گا. اس میں جس مقصد کے لیے یہ زمین دی گئی تھی, یہ زمین اور اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوئی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ میں حسن رضا پاشا صاحب سے ایک آدھ سوال کر لوں, بیکاز وہ دوسرا پرسپیکٹو اس پہ ہے ان کا, کیونکہ یہ بڑا ایک فنڈامنٹل سوال ہے, بنیادی سوال ہے. اور یہ ججمنٹ میں جو لکھا ہے اس میں یہ کہ ان رائٹنگ کہاں ایویڈنس ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آنا تھا, کیونکہ ہم سب انکلوڈنگ مائی سیلف, میں نے تو آج بھی اس پر ٹویٹ کیا کہ یہ پیسہ ری روٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کیس کی جو ورڈکٹ ہے وہ بنتی ہے. اب یہ خیر ان کے پاس موقع تو ہوگا ٹو گو ٹو دا ہائی کورٹ, لیکن ڈیولپمنٹ ہے. ہم کوشش کریں گے پروڈیوسر صاحب ملائیں ان سے, حسن رضا پاشا صاحب سے. یہ بتائیں سلمان کہ آپ دیکھیں آپ نے این سی اے کو یو ریفرنگ ٹو دیٹ, تو یہ پریس ریلیز کو آپ بالکل ہی اس طرح تو نہ کریں کہ یہ اٹس ان امپورٹنٹ. اور این سی اے آلسو اگریڈ فار امیڈیٹ ریپیٹریشن آف فنڈس ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ پرانا یہ کہہ رہے ہیں جی میں بالکل, اور اس پوری ججمنٹ میں بھی اسی ایک جملے کا پہ سہارا. دیکھیں اس طرح تو نہیں نہ ہوتا کہ اتنے ملین 171 ملین پاؤنڈ ہیں وہ پریس ریلیز کی وجہ سے تو نہیں آنے تھے ریاست پاکستان میں نا. یہ 2 سال مقدمہ چلا ہے تو ریاست پاکستان کوئی ججمنٹ لے کے آتی وہاں برطانیہ سے, آرڈر لے کے آتی, یہ دیکھیں آرڈر پاس ہو گیا تھا فلاں کورٹ نے, ویسٹ منسٹر کورٹ کا فریزنگ آرڈر کا تو ذکر ہو گیا یہاں پہ, لیکن کہاں ہے وہ آرڈر جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کا ہے, ریاست پاکستان کو یہ منتقل کر دو؟ نہیں ہے, کیونکہ ایسا کوئی آرڈر ہوا ہی نہیں. کرمنل جو پروسیڈنگز تھی they were dropped, the accounts were unfrozen, جو فریزنگ آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو ایک پریس ریلیز کے اوپر اتنا بڑا طوفان کھڑا کرنا جس کا لیکن اور یہ پریس ریلیز کی وہی ڈیٹ ہے جو کہ
3 دسمبر جبکہ 29/11 کو 102 ملین پاؤنڈ پاکستان آ چکے تھے. ٹھیک ہے.